اب ان کا کوئی ذکر بھی نہیں کرتا، گویا وہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ ایک ایک شخص کا اس طرح جائزہ لیا جائے، اس کے مرنے کی کیفیت، اس کی شکل و صورت اور اس کی مصروفیات کے بارے میں غور کرے، وہ کس طرح موت سے غافل ہو کر زندگی میں غرق تھا۔ اچانک ملک الموت اس کے پاس آئے اور اس کے کانوں میں جنت کے دوزخ میں جانے کا اعلان کیا گیا۔ حضرت عمر نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العظيم۔ محترم سامعین اور عزیز ساتھیوں، موت ایک ایسی ناقابل تردید حقیقت ہے جس سے کسی انسان کو انکار کی مجال نہیں، اور یہ ایسی یقینی ہے کہ اس کے لیے کسی دلیل و برہان کی بھی ضرورت نہیں۔ موت کے لیے نہ بچپن شرط ہے، نہ جوانی، نہ بوڑھاپا شرط ہے، نہ بیماری۔ یہ ایک ایسا مرض ہے کہ آج تک کسی حاذق طبیب یا ماہر ڈاکٹر نے بھی اس مرض کا علاج نہیں کیا، اور نہ تا قیامت کوئی حکیم یا سرجن اس مرض کا علاج کر سکتا ہے۔ مسلم ہو یا کافر، عالم ہو یا جاہل، مفتی ہو یا فلسفی، سبھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ایک دن موت اپنے مقرر وقت پر آ کر رہے گی، اور ہر انسان کے لیے ایک دن ایسا آئے گا جو اس کی زندگی کا آخری دن ہوگا، وہ لمحہ اس کا آخری لمحہ ہوگا، وہ ساعت اس کی زندگی کی آخری ساعت ہوگی، پھر اس کی روح اس خاکی اور فانی جسم سے پرواز کر جائے گی۔ ابتدائی آفرینت سے آج تک اس دنیا میں بڑے بڑے لوگ و دبدبا، شان و شوکت والے سلاطین حکمران آئے، ظالم و جابر بادشاہ آئے، انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرنے والے نمرود، فرعون آئے، خدا کی جنت کے مقابلے میں جنت بنانے والے شداد آئے، انسانی کھیتی میں آگ لگانے والے اور نسل انسانی کو گاجر مولی کی طرح کاٹنے والے چنگیز خان اور ہلاکو بھی آئے، مگر موت نے سب کی لعنت اور فرعونت کو تہہ خاک کر دیا۔ مالدار کی دولت، نوجوان کی جوانی، پہلوان کی طاقت، صاحب اقتدار کا منصب، ڈکٹیٹر اور عامی کا روب و دبدبا اور بادشاہ کی فوج ملک الموت کو عاجز نہ کر سکی۔ بڑے بڑے اولیاء، فقہاء، ائمہ، محدثین، یگانے روزگار ہستیاں، شیریں زبان خطبہ، ممتاز شعراء اور انشاءت تازو کو موت نے خاموش کر دیا۔ حضرت حکیم لقمان، بقرات اور ابو علی سینا کے تیر بہادر نسخے بھی کام میں نہیں آ سکے۔ اللہ کے عالم کا اٹل فیصلہ کل نفس ذائقۃ الموت ہر شخص پر نافذ ہو کر رہا، اور صبح قیامت تک اس سلسلہ جاری رہے گا۔ اسلام کے شیدائیوں، موت کا مرحلہ سب سے زیادہ یقینی مرحلہ ہے۔ موت آنی ہے اور آ کر رہے گی۔ قرآن پاک ببانگ دہل اعلان کر رہا ہے، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ جب لوگوں کی موت آتی ہے تو وہ لوگ نہ ایک سیکنڈ پہلے جا سکتے ہیں اور نہ ایک سیکنڈ بعد جا سکتے ہیں۔ انسانوں پر موت کی تکلیف اتنی شدید ہوتی ہے کہ وہ اس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس وقت ملک الموت دل کی رگ کو چھوتے ہیں اتنی تکلیف پہنچتی ہے، اگر آدمی پر موت کا نشہ نہ ہو تو پاس بیٹھنے والوں پر تلوار چلانے لگے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم حبن علی محمد سکرات الموت، یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی سختیاں آسان فرما۔ اور کبھی یہ دعا فرماتے، یا اللہ تو پٹھوں، ہڈیوں اور انگلیوں کے درمیان سے روح نکالتا ہے، الہی موت پر میری مدد فرما اور میرے لیے اسے آسان فرما۔ وصال کے وقت حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پانی سے بھرا ہوا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام اس میں ہاتھ ڈالتے اور اپنے چہرے مبارک پر ملتے اور فرماتے، یا اللہ مجھ پر موت کی سختیاں آسان فرما۔ حضرت سیدہ
فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ علیہ السلام کی صاحبزادی آپ علیہ السلام کی تکلیف دے کر فرمانے لگی ابا جان آپ کس قدر تکلیف میں ہیں؟ فرمانے لگے فاطمہ آج کے بعد تیرے باپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مریض کے پاس تشریف لے گئے، فرمانے لگے میں جانتا ہوں اس کو کس قدر تکلیف پہنچ رہی ہے، اس کی کوئی رگ ایسی نہیں جو موت کی الگ الگ اذیت نہ برداشت کر رہی ہو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی کے سرحال میں ملک الموت کو دیکھ کر فرمایا میرے صحابی کے ساتھ نرم کا معاملہ کرو، تو ملک الموت نے جواب دیا اللہ کے نبی آپ مطمئن رہے، اور مومن کے ساتھ میں نرم کا معاملہ کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کعب احبار رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا کعب احبار موت کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ حضرت کعب احبار نے عرض کیا امیر المؤمنین سنو، موت ایک ایسی کانٹوں بھری شاخ ہے جو کسی پیٹ میں داخل کر دی جائے اور اس شاخ کے ہر کانٹے نے ایک ایک رگ اپنی گرفت میں لے لی ہو، پھر کوئی شخص اس کو بری طرح کھینچنے لگے، جو کچھ نکلا ہو نکل جائے اور جو کچھ باقی رہنا ہو باقی رہ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے دریافت فرمایا کہ موسیٰ تم نے موت کو کیسا پایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا میں نے اپنے نفس کو ایسا پایا جیسے زندہ بکری قصاب کے ہاتھوں میں ہو اور اسی کھال کھینچ رہا ہو۔ محترم حضرات، موت، قبر، حشر، نشر اور جنت و دوزخ کے تذکرے سے آخرت کیا تازہ ہوتی ہے، ایمان قوی ہوتا ہے، معصیت سے نفرت اور اعمال خیر کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک فقیر آیا اور کہنے لگا کہ حضرت مسلسل عبادت اور مجاہدے کی وجہ سے آپ کا چہرہ تبدیل ہو گیا ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تدفین کے 3 روز بعد مجھے دیکھنا، آنکھیں اپنی جگہ کو چھوڑ کر رخساروں پر آ جائیں گے اور دانتوں سے چمٹ جائیں گے، کھلے ہوئے منہ سے پیپ بہہ رہی ہوگی، پیٹ کھل کر سینے سے اونچا ہو جائے گا، پشت پاخانے کے راستے باہر نکل جائے گی اور ناک کے سوراخوں سے کیڑے اور پیپ بہتی ہوگی۔ وہ منظر اس سے زیادہ عبرت انگیز ہوگا جو اس وقت تمہارے سامنے ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے سخت ترین مجاہدے کیے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ اس قدر سخت مجاہدے نہ کیا کرے، اپنے نفس پر رحم فرمائے۔ فرمانے لگے گھوڑ دوڑ میں گھوڑا جب آخری نشان تک پہنچنے والا ہوتا ہے تو دوڑ اپنی پوری طاقت صرف کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ شخص ہے جو مرنے کے بعد کے لیے تیاری کرے۔ آخرت کی تیاری کا راستہ یہ ہے کہ موت سے پہلے موت کا دھیان کرے کہ ایک دن مجھے بھی اس دنیا سے فنا ہونا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موت کو یاد کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے عزیز رشتہ دار، دوست، احباب، متعلقین جو اس دنیا سے فنا ہو چکے ہیں ان کی موت کا تصور کرے کہ ایک دن وہ بھی ہمارے ساتھ رہتے تھے، اونچے اونچے منصب پر فائز تھے، خوشحال تھے، موت سے غافل ہو کر لہو و لعب میں مشغول تھے، مگر موت نہایت تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ موت نے ان کے منصب کو ختم کر دیا، ان کی حسین صورتیں مسخ کر دی، ان کے اعضاء بکھیر دیے، ان کے پاؤں ٹوٹ چکے ہیں، جسم میں تمام جو ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر گئے ہیں، کیڑوں نے ان کی زبان کھا لی، مٹی نے ان کی دانت خاک کر دیے، ان کی بیویاں بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، ان کی مجلسیں ویران ہو گئی، اب ان کا کوئی ذکر بھی نہیں کرتا، گویا وہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ ایک ایک شخص کا اس طرح جائزہ لیا جائے، اس کے مرنے کی کیفیت، اس کی شکل و صورت اور اس کی مصروفیات کے بارے میں غور کرے، وہ کس طرح موت سے غافل ہو کر زندگی میں غرق تھا۔ اچانک ملک الموت اس کے پاس آئے اور اس کے کانوں میں جنت کے دوزخ میں جانے کا اعلان کیا گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہر شب علماء کو جمع کرتے، سب لوگ مل کر موت، قیامت اور آخرت کا ذکر کرتے اور اس طرح روتے گویا ان کے سامنے کسی اپنے کا جنازہ رکھا ہو۔ برادران اسلام، ہمیں سونے سے تھوڑی دیر پہلے دوسروں کی موت کا جائزہ لے کر اپنے بارے میں بھی غور و فکر کرنا چاہیے کہ ایک دن ملک الموت پیغام اجل لے کر ہمارے پاس بھی آئیں گے،
دوستو احباب 3 ہاتھ لمبی 1.5 ہاتھ چوڑی قبر میں دفن کریں گے، سکرات موت کی تکلیف، قبر کی تالی کے کوڑے، 2 خوفناک صورت والے فرشتے، منکر نکیر کے سوالات، ان تمام مراحل سے گزرنا پڑے گا۔ میرے دینی بھائیوں، اب تک جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں عمدن یا قصدن، ان کو یاد کر کے سچی توبہ کرے۔ جتنے اچھے اعمال کیے ہیں ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے۔ چند روز ایسا کرنے سے